ایک دن ہماری کزن ہمارے گھر آئی اور وہ مجھے کہنے لگی کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی اور اسی لیے وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ مجھے لگا کہ اسے میری کوئی بات بری لگی ہے، اس لیے وہ مجھ سے ناراض ہے اور وہ کچھ ہی دنوں تک وہ اپنے آپ مان جائے گی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد مجھے خبر ملی کہ وہ کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ شادی کرنے جا رہی ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں اس کے گھر چلا گیا اور اس کے پیروں میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں اس کی بہت زیادہ منتیں کی کہ وہ ایسا مت کرے، میں جیتے جی مر جاؤں گا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ وہ صرف اسی لڑکے کے ساتھ شادی کرے گی۔ اس کی یہ بات سنتے ہی مجھے اور بھی زیادہ تکلیف ہوئی کہ جس کزن سے میں بچپن سے پیار کرتا آ رہا ہوں، جس لڑکی کے لیے میں اپنے پورے خاندان سے لڑ گیا، وہ میرے ساتھ بے وفائی کر کے کسی اور کی ہونے جا رہی ہے۔ تو تب میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ اس کی عین شادی والے دن میں اس کے سامنے اپنی جان دے دوں گا۔ تو آخر کار اس کی ڈولی اور میری میت اٹھنے کا دن آ گیا۔ میں اپنی جیب میں زہر لیے اس کی شادی میں پہنچ گیا۔ وہ دلہن کے جوڑے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا وہ میرے پاس آئی اور مجھے گلے لگ گئی۔ وہ زور سے رونے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ میں تم سے بے حد پیار کرتی ہوں، میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، بس میں تم سے شادی نہیں کر پائی، پلیز ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی بات کرتا یا کوئی سوال کرتا یا اس سے کوئی چیز پوچھتا، وہ تڑپنے لگی اور اس کے منہ سے خون نکلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دیر میں اس نے میرے باہوں میں دم توڑ دیا۔ میں اس کی موت دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور پھر جب میں نے ہوش سنبھالا تو مجھے پتہ چلا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ پولیس نے اس کیس میں مزید جانچ پڑتال کی تو پتہ چلا کہ وہ جس لڑکے سے شادی کرنے جا رہی تھی وہ لڑکا اس کی دوست کا بھائی تھا، اور ایک دن وہ اپنی دوست سے ملنے اس کے گھر گئی تو اس کی دوست کے بھائی نے اس کی عزت لوٹ لی اور ساتھ میں ایک ویڈیو بھی بنا لی۔ تب سے وہ لڑکا اس کو شادی کے لیے بلیک میل کر رہا تھا، اس لیے اس نے مجبور ہو کر شادی کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ وہ مجھ سے بے وفائی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اس نے یہ سب چیزیں رچائیں، اور جب یہ سب چیزیں وہ برداشت نہ کر پائی، آخر میں اس نے اپنی جان دے دی۔